السلام علیکم تمام احباب، کیسے ہیں؟ تو آج میں کافی دن ہو گئے تھے، سوچ رہا تھا کہ آپ سے کچھ مزید گزارشات کی جائیں ذکر و فکر کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس طریقے سے احباب ماشاءاللہ سے ہمارے 10 دن ہمارے ذکر کو کمپلیٹ ہو چکے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے پہلے قدم کا چوتھائی حصہ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ جو پہلا قدم ہم اللہ کی طرف اٹھا رہے ہیں اور اپنی ذات میں سے جو خواہشات نفسانی ہیں اور دوسرے معاملات ہیں ان میں سے نکلنے کے لیے ہم پہلا قدم اٹھا چکے ہیں الحمدللہ، اور اس قدم کا بھی چوتھائی حصہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج ماشاءاللہ سے جیسے کہ آپ سے صبح آپ کو میسج مل گیا ہوگا، ڈے 10 الحمدللہ، پتہ ہی نہیں چلا اور کب ایک دن سے ہم 10ویں دن کا سفر طے کر گئے۔ تو ماشاءاللہ سے اسی طریقے سے آپ کو بالکل اندازہ ہی نہیں ہوگا، اور الحمدللہ ہم انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ سارا سفر ہم ایزیلی کمپلیٹ کر جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے اسی طریقے سے ڈے 200 آپ کے سامنے لکھا ہوا ہوگا، اور وہ ہمارا لاسٹ دن ہوگا جو ہمارا تصفیہ نفس، اپنے نفس کی صفائی کا، وہ شاید آخری دن ہوگا جس دن وہ تو ہر ایک کی اپنی اب ایفرٹ ہے کہ اس نے کتنے اچھے طریقے سے اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ تو باقی میں کچھ گزارشات، جو بہت سارے کوسچنز بھی تھے اور بہت سارے معاملات بھی تھے، تو میں ان کو ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرتا گیا۔ تو آج میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک لانگ قسم کی ہماری نشست ہوگی، ایک لمبی نشست ہوگی تھوڑی، شاید کوشش کروں گا اس کو کم سے کم معاملات میں طے کروں اور آپ تک اپنا پیغام پہنچا دوں، لیکن اس میں بہت ساری ایسی گزارشات ہیں جو آپ کے لیے اب اس معاملات کے اندر بہت زیادہ کام آنے والی ہیں۔ اور اب ہم جس طریقے سے انسان انیشیلی، اب آپ سب سے پہلے ہم اس میں مین جو 2 باتیں جو پہلے میں ڈسکس کروں گا وہ ہے حالت سکر اور حالت سہو، یا اس کو محل سکر کا محل اور محل سہو کا محل یہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری تصوف کی ٹرم ہے، تو اس میں ہم اس کی بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو اس کا متعلق تھوڑا سا آگاہ کر دوں کہ یہ کیا ہوتا ہے معاملہ۔ جیسے کہ اب آپ ماشاءاللہ سے کافی بالیدہ ہو چکے ہیں ذکر و فکر کے اندر، اور نفس اور شیطان کو بھی بہت ہی وہ بہتر طریقے سے پتہ چل چکا ہے کہ یہ شخص بالقدر اس سے ہٹنے والا نہیں، اور اب اس نے ٹھان لی ہے کہ یہ میرے ساتھ باقاعدہ جنگ کرنے کی اس نے ٹھان لی ہے۔ اس کا ارادہ وہ مصمم لگ رہا ہے، اور یہ استقامت پسند انسان ہے۔ اب پہل جیسے ہی آپ اس ذکر و فکر میں آئے، تو میں اس میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا، بڑی خوبصورت مثال ہے کہ جب انسان یہ بڑا خوبصورت گھر ہے، ٹھیک ہے، ایک گھر ہے، اور ہم نے یہ سمجھ لیں کہ یہ 5 منزلہ گھر ہے، جس کے اندر اب ہم جو ہم سفر کر رہے ہیں یہ 5 منزلہ گھر ہے۔ جو ہمارے پہلے 200 دن ہیں وہ 5 منزلہ گھر سمجھ لیں اس کو، کہ ہم نے یہ کیسے 5 منزلہ، اصل میں ہماری جو مقصدیت ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس 5 منزلہ گھر کے چھت تک پہنچنا ہے۔ جیسے آپ لوگ سارے پہلے ذکر و فکر کے عمل کے اندر آئے، تو پہلے بہت اچھی کیفیات ہوتی ہیں، بالکل، کیونکہ آپ کو گیٹ کے اوپر ویلکم کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے سمجھ لیں گیٹ کے اوپر آئے، بہت اچھی کیفیات، بہت اعلیٰ معاملات ویلکم کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، بہت اچھے معاملات میں آ گئے، ویری گڈ، بہت اعلیٰ، کو اچھی کیفیات دی جاتی ہیں، آپ کے اندر کے معاملات بھی اچھے کھولے جاتے ہیں، بڑے ہی خوش اور بڑے ہی اعلیٰ معاملات میں آپ چل رہے ہوتے ہیں، اور آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے بہت اچھا فیصلہ کر لیا کہ میں اس معاملے میں آ گیا اور میرے معاملات بہت بہتر ہو گئے۔ نفس و شیطان وہاں پہ خاموش ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا کرتے ہیں ان کو، کیونکہ نفس و شیطان، آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی بہت پرانے دور کے کوئی ایسے معاملات ہیں، وہ بڑے ہی جدید قسم کے معاملات ہیں ان کے۔ وہ آپ کی ایک فائل رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کی ایک حرکت، ایک عادت کو جانتے ہیں۔ وہ آپ کی صرف عادت نہیں، آپ کے باپ دادا پردادا سے لے کر
حضرت آدم علیہ السلام تک سب کچھ جانتے ہیں، اور انہوں نے بڑی ایک طریقے سے فائل آپ کی مینیج کی ہوئی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اس بندے نے کس جگہ پہ میں نے اس کو کس طریقے سے گرانا ہے۔ پہلے وہ چپ ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، لیکن جس طریقے سے آپ میں سے ماشاءاللہ سے بہت سارے جو احباب ہیں وہ ڈے 10 تک پہنچ چکے ہیں اور اپنے ذکر و فکر میں بالکل زبردست استقامت پسندی سے آ رہے ہیں، تو اب یہاں پر ہماری جو ہے وہ جنگ کا آغاز تقریباً ہو چکا ہے۔ اب نفس و شیطان اپنی طرف سے پورے ایکٹیو ہیں، اور وہ یہ چیز چاہ رہے ہوں گے کہ اب ہم اس کو کسی طریقے اس معاملات سے روکیں۔ تو دیکھیں اس میں نا اللہ کی طرف سے یہ دو کیفیات کریٹ کی گئی ہیں۔ ایک حالت کو ہم کہتے ہیں حالت سہو۔ اب حالت سہو کیا ہوتی ہے؟ حالت سہو یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دل بڑا کھلا کھلا ہوتا ہے، آپ کے ارد گرد کے معاملات بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، ہر جگہ سے آپ کو خیر و برکت کے معاملات مل رہے ہوتے ہیں، ہر شخص ہی آپ کا گرویدہ نظر آپ کو آتا ہے، ہر طرف سے آپ کو اچھائی معاملات اور بڑے ہی اعلیٰ معاملات میں آپ ہوں گے، کو ہر طرف کھلا کھلا ماحول، اور سمجھ لیں ہر طرف سے برکتیں آ رہی ہیں۔ اب آپ بھی بڑے خوش ہیں اور ایسے معاملات میں آپ بڑے شکر گزاری کے معاملات میں ہیں اور بڑا زبردست اس چیز کو پروسیس کر رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے حالت سہو، یعنی کہ اس میں نا آپ کو کوئی کسی طرح کی تنگی نہیں ہوتی، کسی طرح کی کوئی آزمائش نہیں ہوتی، اور بڑے ہی خوبصورت معاملات میں چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کیا ہے؟ حالت سہو۔ تو حالت سہو کے اندر جب انسان ہوتا ہے تو اس کو زیادہ جو ہے نا ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ اللہ کی برکتوں اور رحمتوں نے، اور جس صاحب جو ہے نا صاحب مجلس کے ساتھ وہ ذکر و فکر کے معاملات کو طے کر رہا ہوتا ہے، اس کی پوری توجہ میں وہ ہوتا ہے، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کو وہ سفر کرا رہا ہوتا ہے۔ لیکن پھر کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد، جیسے ویڈیو گیم کھیلی جاتی ہے، جیسے آپ ویڈیو گیم بچے کھیلتے ہیں یا بڑوں نے بھی کھیلی ہوں گی، تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب ویڈیو گیم کھیلتے ہو تو جب آپ بالکل گیم سٹارٹ کرتے ہو تو اس میں انیشیلی آپ کو ساری چیزیں سمجھائی جا رہی ہوتی ہیں، بڑا ہی خوبصورت طریقے سے، بڑے انیشیل معاملات ہوتے ہیں، آسانی سے آپ ساری چیزیں کرتے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ گیم میں تھوڑا سا میچیور ہوتے ہو تو پھر آپ کا ایکسپرٹی لیول بڑھ جاتا ہے، آپ ایکسپرٹ ہوتے جا رہے ہیں نا اب اس کام کے اندر، تو اب پرلی سائڈ سے آزمائشوں کا معاملہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب جب آپ حالت سہو سے نکلتے ہیں تو حالت سہو سے نکلنے کے فوراً بعد جس حالت کی آپ کو سامنا کرنا، جس حالت کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ حالت سکر ہے۔ اب حالت سکر کیا ہوتی ہے؟ حالت سکر یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک دم سے آپ کا دل تنگ ہو جائے، جمود، افسردگی اور عجیب سے معاملات، وہ میں نے اس دن بھی خیال عرض کیا تھا، وہ عابدہ پروین کا ایک شعر ہے، وہ بڑا اس میں مشہور ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ تو یہ نا اصل میں پھر وہی معاملہ ہے، یہ اس میں آپ کو ایسا لگے گا کہ ہر طرف سے آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کوئی آ کے کیا بات کر دے گا، کوئی کیا کس طرح، آپ کی دل آزاریاں شروع ہو جائیں گی، آپ کو ارد گرد سے ایسے معاملات شروع ہو جائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے میری لائف کے اندر۔ آپ کو ایک دم وہ نا اصل میں اب آپ کیونکہ ایکسپرٹ ہو چکے ہیں، اب نفس و شیطان کو بھی آپ کے اوپر پورا وہ بھی زور آزمائی کر، اب آپ کا جو اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں ہیں ان کا بھی نظام تھوڑا کم کر دیا گیا، اور آپ کے شیخ نے بھی آپ کا ہاتھ چھوڑ دیا، اس نے کہا اب ذرا خود چلو، پہلے میں چلا رہا تھا، میں توجہ دے رہا تھا، اب خود تھوڑی سی توجہ لینے کی خود کوشش کرو نا، اپنی فیکٹری جنریٹ کرو، اب یہ ٹائم ہے۔ جس طریقے سے ایک پودا ہوتا ہے نا، جب یہ ہم پودا لگاتے ہیں تو پودا جب اس پہ بہار ہوتی ہے، اس کے بڑے پتے کھلے ہوتے ہیں، بڑا جھوم رہا ہوتا ہے، بڑے معاملات ہوتے ہیں، لیکن جب وہ پتوں پہ اور اپنی ہریالی پہ اس کی ایفرٹ ہوتی ہے، پورا وہ ہریالی کے معاملات میں ہوتا ہے، تو وہ بس اپنے ان معاملات میں ہی ہوتا ہے پتوں تک، اس وقت اس کی جڑ مضبوط نہیں ہوتی، اس وقت تک اس کی جڑ کے معاملات مضبوطی کی طرف نہیں جا رہے ہوتے۔ لیکن جیسے ہی حالت سہو ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے پتے شتے گر گئے، سارے معاملات ارد گرد ختم، اب وہ ساری کی ساری خوراک اس کی جڑ کو مل رہی ہے، اب وہ مضبوطی پکڑ ہے۔ تو یہ بھی انسان کی مضبوطی کے معاملات ہوتے ہیں۔ جب آپ کو ایسی حالت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے تو اصل میں آپ کی مضبوطی کے معاملات کو یہاں پر دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور آپ کو اس طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑی اچھی کیفیت، دونوں کیفیت۔ اچھا اب ہم اس میں نا زیادہ جو مین معاملات ہیں جو بزرگوں نے فرمایا ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں کوشش یہ کریں کہ اب آپ اپنی حالت سہو کو لانگ ڈیوریشن میں کیسے لے جا سکتے ہیں۔ اب
कैसे चाह सकते हैं कि बहार आप पे ज़्यादा रहे और ख़ज़ां कम आए, कि आप पर जब बहार हो तो बहार को बहार की तरह न लो, खुश न हो उस मामलात में। जब आपको कैफियत मिल रही हैं, मामलात आला हैं, खुला खुला दिल है, उस टाइम अपने आप पर आर्जी तौर पर शुक्र नाजिल कर दो कि नहीं नहीं यार ये कुछ नहीं है, बस बस ठीक है, नॉर्मल है। उस चीज़ को ज़्यादा उस बात पे एक्साइटेड ना हो। अगर आप उस बात पे ज़्यादा एक्साइटेड होंगे तो फ़ौरन ही आपकी हालत को चेंज कर दिया जाएगा। उसकी वजह ये है कि जब इंसान ज़्यादा अच्छी कंडीशन के अंदर होता है, ज़्यादा फ़यूज़ व बरक़ात ले रहा होता है, तो उस वक्त उसके भटकने का ख़तरा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो फिर कामलियत का दावा करेगा, वो बहुत आला होने का दावा करेगा, वो बहुत ख़ासुल ख़ास होने का दावा करेगा, वो अल्लाह का कुर्ब नशी होने का दावा करेगा। बेपनाह हम उस लम्हे में दावे कर सकते हैं जो कि अल्लाह को मतलूब नहीं है, जो अल्लाह को पसंद नहीं है। लिहाजा अल्लाह की हिकमतों से आपके ऊपर हालत शुक्र नाजिल कर दी जाती है। शुक्र में क्या है? जमूद है, अफसुर्दगी है, खिंचा खिंचा इबादत में दिल नहीं लगेगा, आप ऐसे वो बड़े बोझा से बड़े खींच खींच के ख़ुद को अल्लाह की राह की तरफ लेके जा रहे होंगे, और आप फिर बड़े आजिज़ होंगे, अल्लाह से मालिक ये मेरी हालत हटा दे। आप अल्लाह के हजूर आप ऐसे अपने आप को झुका रहे होंगे। और अब्दियत सबसे आला मकाम है अल्लाह ताला के यहाँ। अल्लाह को सबसे मेन चीज़ जो आप में पसंद है वो आप में अब्दियत है, आप में इज़्ज़ो न्याज है। वो असल में अल्लाह सुब्हाना ताला यही आपसे चाहते हैं कि आप जो है वो इन मामलात में इसको बेहतर तरीके से चलें। इसमें और भी मज़ीद बातें की जा सकती हैं, लेकिन वो वक्तन फ़वक्तन जब ऐसी कैफियत में से गुजरेंगे हमारे अहबाब और वो हमसे डिस्कस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम उनकी आपको साथ साथ आंसर करते जाएंगे। तो इसमें हमने काफ़ी कुछ समझा। अब हम आते हैं ज़रा थोड़ा सा ना, इसमें ज़िक्र के मुतालिक कुछ मुझसे क्वेश्चन किए गए थे। इसमें ये पूछा गया था कि ज़िक्र कैसे किया जाए, अगर हम सांस नहीं ले पा रहे तो कैसे होगा, तेज़ सांस लें, कम सांस लें, कैसे बैठें, ये करें वो करें, हमारा ये मामला नहीं हो रहा, वो मामला नहीं हो रहा। तो इसमें देखें, आपने जो ज़िक्र करना है, असल में ज़िक्र तवज्जो का नाम है। असल में हम आपकी तवज्जो को एक नुक्ता पे मरकूज़ करना चाहते हैं। और ज़िक्र में लाजमी नहीं है कि आप बिल्कुल पूरी ज़ोर से सांस लगा के, हमने नाचा नहीं बनना, हमने कोई ऐसा ये मामला नहीं है। हमने अपने उस पॉइंट को, जो आपको पॉइंट समझा दिया गया, अब हमारा जो सबक चल रहा है वो लतीफ़ा कल्ब है। कल्ब के पॉइंट को आप लोग समझ चुके हैं, इसके साथ जुड़ी बीमारियों को भी आप बहुत अच्छे से आला तरीके से समझते हैं। और ये बीमारियां अब पूरी एफर्ट के साथ, पूरे समझने के वो पूरे इसके ऐसे गुंजल बना के आपके ऊपर डालेगा। कभी शहवत बिखर जाएगी, कभी आपके खाने के मामलात उखड़ जाएंगे, कभी आपके सोचें इतनी गलत आप हो जाएंगी कि आप सोच नहीं सकते। कभी आपका दिल करेगा मैं गलत चीज़ें सुनूं, कभी दिल करेगा गलत चीज़ें देखूं। अब और फिर इर्द गिर्द से बहुत सारे आपको मौके मिलने शुरू हो जाएंगे। औरत है तो उसके लिए मर्द के मौके खुल जाएंगे, मर्द है तो उसके लिए औरत के मौके खुल जाएंगे। यानी कि आपकी लाइफ में अब प्रॉपर पूरे का पूरा नफ्स और शैतान की तरफ से एक महाज खोल दिया गया। तो इस मामले में ज़िक्र कैसे किया जाए? अब ज़िक्र की तवज्जो भी कम होगी। पहले आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, आप बड़े जोशो खरोश में थे, अब वो जोशो खरोश भी कम हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इसमें ये देखें कि आपकी जो सांस की आवाज़ है जिससे आप ज़िक्र कर रहे हैं, वो कम से कम आपको ख़ुद को सुनाई देनी चाहिए। और इसमें ये याद रखें, बारहा मैं बहुत दफ़ा ये चीज़ अर्ज़ कर चुका हूँ, हमारी मकसदियत नहीं है कैफियत, हमारी मकसदियत कैफियत नहीं है। इस बात को घोल कर पी लें कि हमारी इस तमाम ज़िक्र की जो मकसदियत है वो क्या है? अल्लाहुम्मा अंता मकसूदी व रज़ा का मतलूबी। अल्लाह हमारा मकसूद है, अल्लाह तक पहुँचना हमारा मकसूद है, और उसके बाद अल्लाह की रज़ा हमें मतलूब है। तो देखें, इसमें यही है कि आप अपने ज़िक्र व फ़िक्र को जो है वो इस तरीके से करें। और दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके गर्दन में बल पड़ जाए, आप इतना ज़ोर लगाएं कि फिर अगले काफ़ी दिन आप ज़िक्र, आप उसको इस तरीके से करें जो आप ख़ुद मैनेजेबल वे में कर सकते हैं, जो आप हर रोज़ कर सकते हैं। और हमने इसीलिए जो इनिशियल लेवल पे जो नए लोग हैं उनके लिए हमने यही चीज़ अर्ज़ की है कि वो कम से कम 10 मिनट कर लें, कम ड्यूरेशन में। जो पुराने हैं जितना ज़्यादा करें, जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा ज़्यादा होता जाएगा और उतना ही उसमें रंग भी आता जाएगा। पर कैफ आप कोशिश करें कि अपने ज़िक्र के मामलात को दवाम के साथ, इस्तकामत के साथ करें ज़रूर।
تو یہ کچھ ذکر کے متعلق تھوڑی سی گزارشات تھیں. کچھ کا میرے جو ہے مجھے درد ہوتا ہے, مجھے فلاں معاملہ ہے. دیکھیے آپ ذکر کو اپنے لحاظ سے مینیج کر سکتے ہیں, ایک اپنا جہاں پیدا کر سکتے ہیں. یہ اصل میں اپنا جہاں پیدا کرنے کا معاملہ ہے. آپ اس میں اپنا جہاں پیدا کر سکتے ہیں, لیکن کوشش یہی کریں کہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے اگر اس کو صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں تو اسی طریق پر رہیں اور اس میں اپنا جہاں پیدا کریں اور اپنی توجہ کو مرکوز کریں. تو اچھا, اب اس میں ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں اب ایک اگلا کوشچن, بہت سارے میرے کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں, لیکن یہ ہم کیوں کر رہے ہیں بھائی یہ سارا پروسیس؟ اصل میں ہمیں کیا مطلوب ہے؟ اللہ کی ذات تو مطلوب ہے نا, تو اللہ کی ذات کیسے ملے گی؟ کیوں ہم اس پروسیس سے گزریں؟ اصل میں یہی فنائیت ہے جس کو آپ سنتے ہوں گے نا, فنا فنا فنا. کافی لوگوں سے, بڑے بڑے بزرگوں, بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں فنا فنا. تو یہ اصل میں یہ فنا کا پریکٹیکل ہے, اور یہ بہت بڑا خزانہ ہے جو ہم آپ کو بڑے ایسے ایزی انداز میں دے رہے ہیں جیسے کہ آپ کو ٹافی کھا رہے ہو. یہ اتنا ایزی انداز ہے ماشاءاللہ سے. ہمارے شیخ کے جو ہے وہ ان کی نگاہ کرم ہے, ان کا خاص جو ہے وہ نگاہ کا معاملہ ہے, خاص توجہ کا معاملہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو اتنی ایزیلی پیش کی جا رہی ہیں. تو یہ فنائیت ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ ایک 5 منزلہ مکان کے اندر انٹر ہو رہے ہیں, دروازے پہ آپ آئے فنائیت کے بہت اعلیٰ معاملات سے آپ کو جو ہے وہ ملے. آپ کو پہلے بہت سارے لوگوں کو اچھے معاملات ملے. اب سارے ہی جنہوں نے 10 دن ذکر کر لیا وہ اس گھر کی پہلی منزل کے اندر ہیں اور اس میں وہ خزانہ ڈھونڈ رہے ہیں. اندھیرا ہے, ذکر کی روشنی کے ساتھ, ذکر کے معاملات کے ساتھ, ان کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر کی, ذکر اللہ کی تلوار, اللہ کی تلوار. ان کو وہاں پر بڑے ہی ہرڈلز ہیں, وہاں پہ بڑے ہی ان کے مقابلے میں نفس و شیطان کے جال ہیں, وہ ان کو کاٹتے آ رہے ہیں اور اپنے خزانے کی تلاش میں. اور یہ پروسیس ہمارا اس منزل کو, اس پہلی منزل سے دوسری منزل تک جانے کے دوران ہمیں 40 ڈیز کا ڈیوریشن مقصود ہے. 40 دن میں ہم یہ پروسیس انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ کر لیں گے. ہو جاتا ہے یہ بزرگوں کی توجہ سے انشاءاللہ. اچھا یہ یاد رکھیں, یہ جو فنائیت کے معاملات ہیں, آپ ارد گرد کے تمام معاملات سے بالکل کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. کچھ بھی ایسا معاملہ نہیں ہے آپ کو کچھ نظر آئے, کوئی بہت زیادہ مشاہدات کے معاملات کھلیں. یہ اللہ چاہے تو کھول دے, کسی کی فنا اور بقا ایٹ دا سیم ٹائم ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہر ایک کا معاملہ نہیں ہے. اچھا, اب جوں آپ پہلے گھر سے دوسرے گھر میں جائیں, دوسری منزل پہ جائیں گے, تیسری, چوتھی, 5ویں, 6ٹھی, اور اس طریقے سے آپ کرتے 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 کہاں تک پہنچیں گے؟ آپ اس تمام یہ جو پوری بلڈنگ ہے 5 منزلہ, اس کی آپ چھت پہ پہنچ جائیں گے. دیکھیں نا, آپ ایک مکان ہے, آپ ایک مکان کے اندر گئے ہیں اور ایک 5 منزلہ مکان ہے, آپ اس کے اندر گئے ہیں, آپ اس مکان میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا رہے ہیں. جب آپ مکان کے اندر ہوں گے کیا آپ ارد گرد نظارے کریں گے؟ نہیں کر پائیں گے نظارے, کیونکہ ارد گرد دیواریں ہیں. ابھی آپ ان دیواروں سے نکل کر جب آپ چھت پہ پہنچیں گے تو آپ کو ارد گرد کا پورا سما پہ واضح ہو جائے گا. آپ کو مشاہدات کے, آپ کو کائنات دکھنی شروع ہو جائے گی. کیوں؟ آپ اب بالکل ٹاپ فلور پہ جا چکے ہیں. اور پھر ٹاپ فلور پہ آپ کو جو سب سے مین چیز ملے گی وہ سیڑھی مل جائے گی کہ اب آپ ڈائریکٹلی اس ٹاپ فلور سے گراؤنڈ فلور پہ جا سکیں گے, اور پھر اسی سیڑھی کے ذریعے سے آپ پھر دوبارہ سے ٹاپ ڈاؤن, یعنی کہ آپ کبھی ٹاپ پہ چلے جائیں گے, کبھی ڈاؤن آ جائیں گے, کبھی فنا میں, کبھی بقا میں, فنا میں, بقا میں. تو یہ چیز سیر اللہ, سیر فی اللہ, سیر من اللہ کے پروسیس میں ہے. پھر وہ ہوتا ہے, وہ اب ہم اس کے بعد کا پروسیس ہے. لیکن اس کو جو استقامت کے ساتھ اس میں چلے گا, اور پھر یہ چیز بھی کہ مشاہدات کھول دیے جائیں, یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. یہ لازماً نہیں ہے کہ یہ آپ کی اپنی ذاتی ایفرٹ ہو اور آپ کہیں کہ بھئی دوسرے کو مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا. آپ کے لیے اللہ نے اس کے بدلے اور بہت کچھ لکھا ہوتا ہے, اور اس کی مقصدیت ہی یہی ہوتی ہے. یہاں پہ اصل میں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے شعر خوبصورت یاد آ گیا. آپ نے فرمایا کہ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا, یہ خودی کو اجاگر کرنے کا پروسیس ہے, اپنی ذات کو ختم کر کے اللہ کی ذات تک پہنچنے کا پروسیس ہے. اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا, بہتر نہیں مکتب کے, اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا, موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے حالات. کہ اقبال یہاں پہ علم خودی کا نام نہ لے, موضوع نہیں ہے مکتب کے لیے ایسے حالات.
بہتر ہے کہ بیچارے معمولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات، کہ معمول ہوتے ہیں یہ لکھنے کے، جو لکھے جاتے ہیں نا جہاں پہ چیزوں کو، تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں لکھنے کی نہیں ہیں، یہ چیزیں یا الفاظ سے سمجھا دینے کی نہیں ہیں، یہ تو بعض کے احوال و مقامات ہیں، اور یہ باتوں سے پوشیدہ رہنے چاہیے، یہ تو جس پہ کھلیں گے وہ اس کا مزہ وہ خود ہی لے گا۔ تو یہ چلیں تھوڑا سا میں نے اس کے متعلق یہ فنائیت کے متعلق بھی میں نے عرض کر دیا کہ یہ کیوں ہم اس کو کر رہے ہیں۔ اصل میں ہم اپنی ذات کو ختم کر کے اللہ کی ذات کی طرف اپنی پہچان سے اللہ کی پہچان کا یہ سفر ہے، ٹھیک ہے، خود شناسی سے خدا شناسی کا یہ سفر ہے، اور اس میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ چل رہے ہیں اور پریکٹیکل چل رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے معاملہ الحمدللہ۔ اور بڑے خوبصورت انداز، ہمارے جتنے بھی احباب جو ہم سے جڑے ہیں ماشاءاللہ سے ان کا بہت اعلیٰ معاملہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ سب کو منزل تک پہنچائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور کوشچن جو موسٹلی کیا گیا کہ تصور شیخ نہیں پک رہا، کہ ہم جو تصور نہیں ہوتا، ہماری جو سوچیں ہیں وہ ڈائیورٹ ہوتی ہیں، کبھی ادھر چلی جاتی ہے کبھی ادھر، اس کی وجہ یہ ہے۔ لیکن اب میں کو بڑی خوبصورت اور کلیئر بات کروں گا، اصل میں یہ جو پروسیس ہے یہ کثرت سے وحدت کی طرف کا پروسیس ہے۔ کثرت کہتے ہیں زیادتی کو، اور وحدت کہتے ہیں اکیلے پن کو۔ واحد، احد، تقسیم ہونے سے بھی قاصر، اس تک کا سفر ہے کثرت سے وحدت کی طرف۔ لیکن نا اصل میں آپ لوگ میں سے بہت سارے موسٹلی جو ہمارے احباب طریقت ہیں وہ ابھی تک اس چیز سے ہی نابلد ہیں۔ دیکھیں، آپ نے جو تصور رکھنا ہے، اگر آپ صاحب نسبت نہیں ہیں، آپ اگر کوئی ایسے معاملے نہیں ہیں، تو آپ نے فقط ہمارے شیخ کا تصور رکھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی تصور نہ رکھیں، میرا بھی نہ رکھیں، انہی کا تصور رکھیں۔ صاحب مجلس وہی ہیں، انہی کی طرف سے سارے معاملات ہیں، اور وہی آپ کو اس منزل کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کا جو تصور شیخ ہونا چاہیے وہ ہمارے شیخ کا تصور ہونا چاہیے، اگر آپ صاحب نسبت نہیں ہیں۔ اور اگر اور اس کے بعد اگر آپ صاحب نسبت ہیں تو پھر آپ اپنے شیخ کا تصور تب رکھیں اگر آپ ان سے اجازت لے چکے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ ان سے اجازت لے، انہوں نے آپ کو کہا ٹھیک ہے آپ کریں، میں آپ کی باطنی طور پر نگرانی کر رہا ہوں، پھر آپ ان کا تصور۔ اگر ایسے بھی معاملات نہیں ہیں نا، اگر آپ کو اس طرح کے اجازت کے معاملات نہیں ہیں، تو بھی پھر آپ ہمارے شیخ کا تصور رکھیں گے اور اسی کے اوپر قائم رہیں گے اور انہی سے معاملات کریں گے۔ دیکھیں، اس میں آپ نے اگر اپنے تصور کو ڈائیورٹ کیا، کبھی آپ نے میرا تصور رکھا، کبھی آپ نے ہمارے شیخ کا تصور رکھا، کبھی آپ نے اپنے شیخ کا تصور، کبھی آپ نے تینوں کا اکٹھا کر لیا، تو بھائی یہ چیز آپ کو کیا کرے گی جی، آپ کو مزید الجھاؤ میں ڈالے گی، اور آپ اپنے جو مقصدیت ہے وہ مقصدیت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ جان لیں، یہ کثرت سے وحدت کا سفر ہے۔ آپ نے ایک واحد شخص کے ہی سینے سے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو نور عطا کردہ ہے وہ لینا ہے، اور بس اس کے علاوہ آپ نے اپنی سوچوں کے محور کو اسی کے گرد ہی گھمانا ہے اور کسی طرف لے کے جانا نہیں ہے۔ تب بھی آپ کا تصور قائم ہوگا، آپ کی توجہ ایک نقطے پہ مرکوز ہوگی۔ اگر آپ اس پروسیس کو نہیں کریں گے تو پھر آپ کی توجہ کبھی ادھر ڈائیورٹ ہوگی، کبھی ادھر ڈائیورٹ ہوگی، کبھی آپ اس سمت جا رہے ہوں گے، کبھی اس سمت جا رہے ہوں گے، کبھی یہ جا رہا ہے، کبھی وہ۔ پھر اصل میں یہ بھی نفسانی حجاب ہوتا ہے نا، وہ پھر کیا کرتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو اس کے متعلق سمجھا دوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی کامل شیخ کے ساتھ جڑے نہیں ہوتے، وہ بس ایویں ہی سالوں سال پہلے کی بیعت ہوتی ہے، کوئی ایسے وہ بس جس طرح سے میرے آج کل کے معاملات ہیں، جب ان کو ہم کامل و مکمل شیخ کے سارے، اب دیکھیں آپ ہم سے یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میں غیر رسمی باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی آپ کو یہ نہیں ہے کہ کتابوں سے پڑھ کے یہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اپنے حال سے، اپنے جگ بیتی نہیں ہے، یہ ہڈ بیتی ہے، خود پر بیتنے والے پروسیس کو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ کو الفاظ میں بیان کر کے آپ کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی رہنمائی کی جائے۔ جب ہم کسی کو نا یہ ساری چیزیں سمجھاتے ہیں، اب ہماری اس فہم و ادراک اور معرفت سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے شیخ کا کس لیول کا مقام ہوگا، کہ ہم جیسا جس نے ابھی پہلا قدم نہیں اٹھایا، اس کی عقل و فہم اور معرفت اور ذات ادراک کا یہ لیول ہے، تو اس کا شیخ کس لیول پہ بیٹھا ہوگا۔ تو جب ہم کسی کو نا اس کامل و مکمل شیخ کی رہنمائی دے دیتے ہیں
تو سب سے پہلا جو حجاب ڈالتا ہے اس کا نفس اس شخص کا، بھائی تم تو فلاں کے بیت ہو، فلاں سلسلہ، فلاں کے ساتھ تم جڑے ہوئے تھے، فلاں، حالانکہ وہاں سے نہ کوئی فیض کا سلسلہ، نہ وہاں سے وہ کوئی برکت لے رہا تھا، نہ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی تھی، نہ وہ کوئی ظاہری تربیت لے رہا تھا، نہ اس کی کوئی باطنی تربیت تھی، کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا، لیکن فقط ایک حجاب ڈال دیے جاتے، نہیں تم اس کے۔ تو بھائی دیکھیں، اللہ نے آپ کو فہم بھی دیا ہے، ادراک بھی دیا ہے۔ اصل بیعت وہی ہوتی ہے، اصل توبہ وہی ہوتی ہے جہاں سے آپ ظاہراً بھی تبدیل ہونا شروع ہو جائیں، آپ کے اندر کے معاملات بھی تبدیل ہونا شروع ہو جائیں۔ اگر تو آپ کسی بھی شیخ کے ساتھ جڑ کے جو آپ کی ظاہراً تربیت کر رہا ہے، باطناً تربیت کر رہا ہے، اگر تو یہ چیزیں آپ کو نصیب ہیں تو بڑی آپ کو مبارک ہو، ماشاءاللہ سے آپ بڑے اچھے سلسلے میں جڑے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں ہیں نصیب، تو پھر یقین جانے آپ بہت بڑے حجاب میں ہیں۔ فقط صرف باتوں سے ملا کی شریعت میں فقط مستی ہے، گفتار کے قاضی نہیں چاہیے، کردار کے لوگ چاہیے۔ تو یہاں پہ کردار کے معاملات ہیں۔ تو اللہ پاک آپ کو اور ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عنایت کرے۔ تو میں کوشش کر رہا تھا، بہت کوشش کی کہ باتوں کو میں سمیٹ کے کروں، لیکن پھر بھی وہ باتیں سمیٹتے ہی کافی اس میں جو ہے نا وہ ڈیوریشن ہماری جو بات ہے وہ آگے تک نکل گئی۔ تو آپ نے ان تمام باتوں کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو انالیسز میں لے کے آنا ہے، ان پہ غور و تفکر کرنا ہے، ان کو بڑے غور سے سننا ہے، تو اور انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ عمل کی کوشش کرنی ہے، تو ضرور در ضرور آپ اپنی منزل کی طرف پہنچیں گے۔ آپ کا پیارا بھائی، سوری پیارا تو میں اپنے لیے پیارا کا لفظ استعمال کر گیا، آپ کا خادم سید آصف فاروقی آپ سے اپنے لیے یہ عرض کرتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، مجھ خطا کار کے لیے، کہ ہم بھی اسی طرح آپ ہی کی طرح ہم بھی اس سفر سے گزریں۔ ہم تمام کی روحیں بیمار روحیں ہیں، اور ہم اپنی روحوں کی بیماری کے لیے ایک طبیب کے میخانے کے اوپر حاضر ہیں، اور وہاں سے ہم اپنا علاج کرا رہے ہیں۔ آپ نے اس علاج کے دوران ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا، یہ یاد رکھیں، یہ بالقطن اس بات کو ذہن سے پلے سے باندھ لیں کہ آپ نے اپنے ساتھ کے مریض کو نہیں دیکھنا، آپ نے فقط اپنی توجہ کو ڈاکٹر پہ رکھنا ہے، کیونکہ آپ کا علاج وہی کرے گا۔ آپ یہ نہ دیکھیں فلاں اس گروپ میں یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، یہ فلاں فلاں فلاں، ان باتوں سے نکل جائیں، خاموشی سے اپنے سفر کو بڑھائیں، اور کوشش کریں کہ آپ کی جو مقصدیت ہے وہ اللہ رہے۔ ہر طرح کے حجابوں سے نکلیں، اپنے ذات میں دیکھیں کہاں کہاں پہ میرے اندر عیب ہے۔ اس ذکر کی سب سے بڑی تاثیر اور سب سے بڑی قبولیت ہی یہی ہے، آپ کے اوپر اپنی ذات میں موجود عیب کھلنا شروع ہو جائیں۔ او یار مجھ میں تو یہ بھی غلط ہے، مجھ میں تو یہ بھی غلط ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اپنے اندر کوئی اچھائی نظر ہی نہیں آئے گی، تو وہی اصل مقصدیت ہے، کیونکہ پھر آپ عز و نیاز کے پیکر بنیں گے، کیونکہ آپ کو سب ہی اپنے سے بہتر نظر آئیں گے۔ جب آپ کو اپنے سے سب ہی بہتر نظر آنا شروع ہو جائیں گے، تو وہی ہماری کامیابی ہوتی ہے، وہی ہماری منزل ہوتی ہے، کیونکہ پھر ہم اللہ کی طرف سفر کو بڑے آسانی سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔ اور ایک چھوٹی سی بات، یہ تمام دعا میں یہ اس چیز کی ساری چیز جو یہ ساری برکتیں ہیں میں اپنے مرشد حضور کے حضور عرض کرتا ہوں اور ان کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کی جو بھی برکتیں ہیں سب سے پہلے ان کو عنایت فرمائے۔ اے اللہ، یہ جو تمام باتیں کی گئیں ان میں جتنی بھی اچھی باتیں تھیں اے اللہ وہ تیری طرف سے تھیں، اور ہمارے شیخ کی نگاہ خاص سے ان کی طرف سے تھیں، اور اگر اس میں کچھ مجھ سے کمی، مجھ جیسے خطا کار سے کچھ کمی کوتاہی ہوئی، یا کچھ باتیں جو میں نے اپنے سے کی ہوں، یا جو میرے نفسانی حجاب کی وجہ سے کچھ ایسی بات ہوئی ہوں، تو مالک ان پہ ہمیں معاف فرما، اور اس چیز کی جو شیطانیت یا اس کے اندر کوئی ایسی غلط بات ہے تو مالک اس سے تمام کے باطن کو محفوظ رکھ۔ ان تمام باتوں سے ہمیں اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الا البلاغ المبین، جزاک اللہ خیرہ۔